بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصائب اور مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، پوری زندگی نہیں ہوتی۔ کوئی خوشی ملنے پر پوری زندگی اچھی نہیں ہو جاتی، اور کوئی تکلیف آنے پر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا۔ اشفاق احمد اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صوفی آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے پاس ایک اعلیٰ درجے کا خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا اور لوگ دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس کے پاس اس گھوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو وہ اپنے حواریوں اور وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور کہا، اے فقیر، مانگ اس گھوڑے کے بدلے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، حضور، یہ شوق سے رکھا ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ بادشاہ نے ایک ریاست دینے کا کہہ دیا، لیکن اس کا پھر سے وہی جواب تھا کہ حضور، میں بیچنا نہیں چاہتا، یہ میں نے پیار سے رکھا ہے۔ بادشاہ نے آدھی سلطنت دینے کا اعلان کر دیا اس گھوڑے کے بدلے میں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور کہا کہ یہ بیچنے والی چیز ہی نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد گاؤں والوں نے اسے کہا کہ بادشاہ وقت تیرے گھر آیا، تجھے آدھی سلطنت آفر کر دی، لیکن تو کیسا آدمی ہے؟ گھر آئی خوشی کو ٹھکرا دیا، گھر آئی خوش نصیبی کو قبول نہیں کیا، تو بہت بد قسمت ہے۔ اس نے کہا، میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، میں نہیں دیتا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات؟ کچھ عرصہ کے بعد وہی گھوڑا گھر سے بھاگ گیا۔ لوگ پھر سے آ کر کہنے لگے کہ تیرے پاس اب تو کچھ بھی نہیں بچا، تیرے پاس ایک گھوڑا ہی تھا، وہ بھی بھاگ گیا، تو تباہ ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک گھوڑا تھا، ایک چھوٹی سی چیز تھی، اس میں تباہ ہونے کی کیا بات؟ میری زندگی تو بہت بڑی ہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا اور اس کا گھوڑا واپس آ گیا، اور نہ صرف گھوڑا واپس آ گیا بلکہ اس کے ساتھ 11 اور جنگلی گھوڑے بھی تھے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ گاؤں والوں نے آ کر کہا، تو بہت خوش قسمت ہے، تیرا گھوڑا ساتھ 11 اور گھوڑے لے آیا۔ وہ پھر سے کہنے لگا، میں کہاں خوش قسمت، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، پھر سے آ گیا، لیکن میری زندگی تو بہت بڑی ہے، زندگی کچھ اور ہے۔ ایک واقعہ سے خوش قسمتی یا بد قسمتی کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ گھوڑے پر سواری کرنے گیا تو گر کر ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے پھر سے اسے بد قسمت کہا، لوگوں نے پھر سے وہی باتیں کی کہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے پھر سے ویسا ہی جواب دیا کہ زندگی بہت بڑی ہے، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ کچھ عرصہ کے بعد جنگ لگ گئی اور بادشاہ نے ہر گاؤں میں جو نوجوان لڑکے تھے ان کو زبردستی فوج میں بھرتی کر لیا، اور اس کے بیٹے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ تو جنگ میں کام کا نہیں تھا، باقی سب جوان لڑکوں کو لے گئے۔ لوگوں نے کہا، تو سچ میں بہت خوش قسمت ہے، ہمارے پیارے بیٹوں کو تو جنگ کے لیے لے گئے، لیکن تیرا بیٹا تو بچ گیا نا۔ اس شخص نے ان سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا اور کہا کہ آپ لوگ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھو گے، آپ لوگ سچ میں بیوقوف ہو۔ ایک زندگی کے ایک حصے کو، ایک واقعہ کو تم پوری زندگی پر پھیلا دیتے ہو۔ یاد رکھیے، زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے تو اسے پوری زندگی پر نہیں پھیلا دینا چاہیے، بلکہ یہ تو صرف زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے جو کہ اپنے بندے کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک ہی واقعہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، کوئی دوسرا واقعہ آنے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار اگر وہ برا نہ ہوتا تو آج میرے ساتھ اتنا اچھا بھی نہ ہوتا۔ خدا کی رضا میں خوش رہنا ہی اصل خوشی ہے۔
خیال رکھیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔